ایسا نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پاکستان کے سارے امام اور سارے مؤذنین بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، انہیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی، انہیں تو تکبیر کہنا نہیں آتی۔ صحیح بات تو یہ ہے واللہ۔ آج جناب کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آج جناب تو اسی کوڑے اور کوڑی کے اوپر مکان بیٹھ، واللہ مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، عاقل صاحب نے، غیر مقلد عاقل صاحب نے ابھی ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے۔ اس ویڈیو سے بالکل یعنی اچھی طرح یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے میرے متعلق ویڈیو بنائی، اگرچہ اس نے نام نہیں لیا۔ اس سے پہلے ویڈیوز میں نام لیا ہے، ویڈیو بھی میری دکھائی، لیکن اس میں نام نہیں لیا۔ اور اس میں عاقل صاحب نے بات دہرائی ہے جو میں نے ایک ویڈیو میں عاقل صاحب سے سوال پوچھا ہے۔ ایک سوال ہے جس میں ایک ہی سوال میں دو طرح کے سوال آ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب دینے کی کوشش کی، جو کہتے ہیں کہ سوال گندم جواب چنا، اور عجیب حرکتیں کی ہیں عاقل صاحب نے اس ویڈیو کے اندر۔ ہم آپ کو ساتھ ساتھ سناتے ہیں۔ اصل یہ معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ عاقل صاحب نے ایک ویڈیو بنائی تھی مفتی طارق مسعود کے متعلق، کہ مفتی طارق مسعود اپنے ولاگ کے اندر کوئی سلام کر رہے ہیں، اور اس سلام پر عاقل صاحب نے اعتراض کیا کہ سلام درست نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول سے اس طرح ثابت نہیں ہے، السلام علیکم، اس پر اعتراض کیا۔ تو اس کے جواب میں عاقل صاحب سے میں نے سوال پوچھا کہ دیکھیں، آپ نے ایک عام بات جو ہے نا، وہ کبھی کبھی زبان سے بھی نکل جاتی ہے بندے سے، اس پر اتنی گرفت کی ہے مفتی طارق مسعود کی، تو آپ اگر اتنا ہی سمجھتے ہیں یا اتنا ہی یعنی منصف مزاج ہیں، علماء کی غلطیوں کی اصلاح کر رہے ہیں، تو ائمہ حرمین یعنی حرم کے اندر جو مؤذنین ہیں، اذان دے رہے ہیں، وہ جو اذان دے رہے ہیں، میں نے تو پہلے یہ پوچھا کیا یہ اذان اللہ کے رسول نے صحابہ کو اس طرح سکھائی ہے؟ اور کیا اس طرح پڑھنا درست ہے کہ اللہ کے لفظ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں؟ تو اس پر اس نے جو نا ویڈیو بنائی ہے، اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس کے اندر عاقل صاحب نے عجیب عجیب حرکتیں کی ہیں۔ اچھا، ایک آپ کو درمیان میں ایک بات یاد دلاتا ہوں کہ جو مفتی طارق مسعود کے متعلق ویڈیو بنائی تھی، وہ صرف یہ نہیں کہ اعتراض کیا تھا، بلکہ مفتی طارق مسعود کا مذاق اڑایا تھا۔ وہ آپ اس کی ایک جھلک بھی دیکھ لیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، یہ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے اس ویڈیو میں سلام کرتے ہوئے قوم کو قوم کہا ہے۔ کیا اس طرح سے سلام کرنا درست ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے پہلے بھی مفتی صاحب کی اصلاح کی تھی، ممکن ہے آپ کو اس بار بھی اجر مل جائے۔ اگر مفتیوں کا یہ حال ہے تو ہم جیسے تو بہت گناہ گار ہیں۔ یہ سوال ہی میں ان تک پہنچا دیتا کہ محترم، آپ نے جو سوال، آپ رک جائیے، کبھی آپ یہ کہیں کہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب یا احناف کے علماء کے، دیکھیے احناف کے علماء بہت لوگ تو ایسے ہیں کہ ضعیف اور من گھڑت باتیں عام ان کے یہاں عام ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب آج کل امریکہ میں ہیں، اور مفتی امریکہ میں دعوتیں کھا رہے ہیں جناب۔ جی ہاں مفتی صاحب، سنیں کیا کہتے ہیں۔ یہ ان کی ویڈیو ہے۔ السلام علیکم۔ یہاں انہوں نے کہا ہے السلام علیکم۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ نے جو سلام کیا ہے السلام علیکم، یہ کراچی، دلی کے یا جو ہمارے یہاں مغربی یو پی کے لوگ ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دلی میں خاص طور پر کراچی میں یہ رواج ہے، اور یہ ولاگ ہے ان کا مفتی صاحب کا، جس میں لکھا ہے کہ مفتی صاحب کی اپنے دوست کے گھر پہ دعوت، مفتی طارق مسعود ولاگ۔ یہ امریکہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں جا کر السلام علیکم ایسے کر رہے ہیں۔ تو جب مفتی صاحب اس کو رواج دے رہے ہیں اس انداز کو، تو آپ سے ہی کہہ رہی ہیں کہ پھر عام لوگوں کا کیا ہوگا؟ عام لوگ تو ظاہر ہے، ہمارے یہاں تو رواج ہے مکھی پر مکھی مارنے کا، تو مفتی صاحب کا انداز، چونکہ مفتی صاحب کی بیویاں ماشاءاللہ 3-4 ہیں، لوگ ان کو دیکھ دیکھ کر شادیاں کر رہے ہیں۔ اب جس طریقے سے یہ سلام کر رہے ہیں یا وہاں پر دعوتیں کھاتے پھر رہے ہیں ماشاءاللہ، تو اس انداز سے مفتی صاحب کا مذاق اڑایا تھا، جس میں غیر ضروری باتیں کہ شادیاں اتنی کر رکھی ہیں، تو کیا ہوا بھائی، شادیاں کر رکھی ہیں اور وہ وہاں جو ہے دعوتیں کھا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوا؟ یعنی بالکل ہی خامخواہ کی باتیں جو ہے نا مفتی طارق مسعود کا مذاق اڑایا۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں نے جب ان سے سوالات پوچھے تو اس پر ویڈیو بنائی ہے، نام تو میرا نہیں لیا۔ آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں عاقل صاحب، آپ سن لیجئے۔ اذان کے بارے میں ایک صاحب اپنی ویڈیو میں نقل کر رہے ہیں کہ جناب عاقل صاحب، آپ اذان جو ائمہ کے حرمین کے ائمہ ہیں یا مؤذنین ہیں، ان کی اذان کے بارے میں بھی آپ گفتگو فرمائیے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کو
اپنے ملک کی مساجد میں جو اذان اور نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کی غلطیاں نظر نہیں آتی، ائمہ حرم یا سعودی عرب کے علماء اور مشائخ کی یا سعودی عرب کی غلطیاں ساری نظر آتی ہیں۔ ایک صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب عاقل صاحب، آپ ائمہ حرمین کی جو اذان ہے اس میں وہ لمبا کھینچ دیتے ہیں، ایسی صورت میں آپ نے کبھی کوئی ویڈیو نہیں بنائی ان کے اوپر؟ میرے بھائی، آپ کا اعتراض صرف سعودی عرب کے علماء کو لے کر ہی رہتا ہے؟ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آپ کے انڈیا پاکستان کے مؤذنین کون سے دودھ سے دھلے ہوئے ہیں؟ نہیں ہے کہ آپ کے یہاں پاکستان کے سارے امام اور سارے مؤذنین بالکل دودھ سے دھلے ہوئے ہیں، انہیں تو نماز پڑھنی نہیں آتی، انہیں تو تکبیر کہنا نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ آپ اعتراض کرتے ہیں سعودی عرب کے علماء پر، آپ کو انڈیا پاکستان کے مؤذنین نظر نہیں آتے، کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، آپ کو اپنی فکر کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ باتیں کہیں کہ آپ کے پاکستان کے سارے امام دودھ سے دھلے ہوئے ہیں کیا؟ انہیں تکبیر کہنا نہیں آتی، نماز پڑھنی نہیں آتی، ان کی نیت جو ہے نا ثابت نہیں ہے، اور جو ہے نا وہ روزے کی نیت ثابت نہیں، اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ اب ہم اس پر یہ عاقل صاحب کو کہتے ہیں کہ عاقل صاحب دیکھیں، آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب آپ نہیں دے پا رہے۔ ہم نے آپ کو کب کہا کہ جو ہے نا تمام ممالک کے اندر صحیح اذان دی جا رہی ہے، صحیح، کسی کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے؟ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹارگٹ صرف احناف جو علماء حق ہیں، آپ کتنا بھی اچھلیں کودیں نا، اللہ نے ان سے کام لیا ہے، آپ کا تو وجود انگریز کے دور سے پہلے ہے ہی نہیں، ہم کیا کریں بھائی؟ آپ تو بعد کی پیداوار ہو، آپ خود بتاتے ہو کہ میں پہلے سے دیوبندی تھا، تو آپ آئے ہی بعد میں ہو، تو آپ بتائیں کہ اللہ نے جن سے کام لیا، آپ دن رات ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ایسی باتیں جو بنتی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک علمی اعتراض کر رہے ہیں نا، ایک علمی مباحثہ ہے، آپ بحث کر رہے ہیں، کسی کو علمی دلائل سے سمجھا رہے ہیں، وہ بات نہیں۔ آپ ایک خامخواہ کسی زبان سے کوئی بات نکل گئی یا کسی کی عادت ہے، اس کو پکڑ کر جو ہے علماء سے لوگوں کو بدزن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر ہم نے آپ کو یہ بات کہی تھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پاکستان کی، تو بھی انڈیا پاکستان کے متعلق تو آپ سارا دن بناتے رہتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ انڈیا و پاکستان کے علماء، مؤذنین، بزرگان دین، ان کے متعلق تو آپ کا دھندا ہے نا، دن رات آپ کرتے رہتے ہو۔ کبھی حرم کے مؤذنین کے متعلق بھی بناؤ نا، کیونکہ یہ اذان کہاں ثابت ہے؟ اچھا، پھر انہوں نے جو ہے نا دلیل دی ہے اس اذان کی، آپ سنیں۔ لا یبطل الاذان، ایسی صورت میں اللہ یہ لام لفظ جلالہ کو کھینچ رہا ہے، اس کی اذان باطل نہیں ہوتی۔ الاصل فی المد، اس کو کھینچنا، اللہ کے لفظ جلالہ کو کھینچنا جائز ہے۔ اب یہ جناب وہ دلیل دے رہے ہیں، ابھی ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نیت کرتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، ان کو جو نماز پڑھنی نہیں آتی۔ حیران کن بات ہے، اتنے مدارس ہیں، اتنے علماء ہیں، دین کے بڑے بڑے جید علماء ہیں، یہ ان کو کچھ نہیں آتا۔ بہرحال عوام الناس میں تو خود عاقل صاحب کو کلمہ نہیں آتا، وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں نیت ثابت نہیں ہے، اچھا اس کے اندر جو خود عاقل نے دلائل دیے ہیں کہ اس کو کھینچنا جائز ہے، یہ اذان باطل نہیں ہوتی، عاقل صاحب سے پوچھیں یہ کھینچنا جائز ہے، یہ کہاں ثابت ہے؟ آپ جو نا مفتی طارق مسعود کی باری آئے تو کہتے ہو اللہ کے رسول سے یہ چیز ثابت نہیں، اور ہم نے بھی آپ سے تبھی یہ سوال کیا تھا کہ اس طرح کی اذان اللہ کے رسول سے ثابت کریں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ اکبر، یہ اللہ لام کو کھینچا جا رہا ہے۔ عاقل صاحب سے ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس طرح اذان دلوائی ہے صحابہ سے؟ آپ دکھائیں، ثابت کر کے دکھائیں، کیا اللہ کے رسول نے اس طرح سے اذان دلوائی ہے؟ اب حرمین میں جو اذان دی جا رہی ہے، آپ اس کو اس ویڈیو کو لائیں، لوگوں کو بتائیں اور یہ کہیں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح اذان نہیں دی ہے، کوئی ایک ویڈیو بنا کر دکھائیں۔ تو آپ کیوں عرب علماء سے پوچھ رہے ہیں کہ عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے؟ عرب علماء کے پاس کیا دلیل ہے اس کے جائز ہونے کی؟ آپ کہتے ہو یہ چیز ثابت نہیں ہے نا، نیت ثابت نہیں ہے، تو اس طرح کی اذان ثابت کر کے دکھائیں، اللہ کے رسول نے صحابہ کو اس طرح سکھائی ہے۔ تو ہم نے آپ سے یہ پوچھا، آپ کے پاس تو جواب تھا ہی نہیں نا۔ اب بھی میں یہ صاف صاف بات کہہ رہا ہوں عاقل صاحب، اگر آپ یہ چیز جو کہہ رہے ہیں نا اذان میں کھینچنا جائز ہے، آپ یہ ثابت کر کے دکھائیں قرآن و حدیث سے، جس کی یعنی آپ دعویٰ کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں نا اس نام پر، ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ کی باری آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، آپ کے لیے جائز ہو گیا، کوئی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ اچھا، کون سے دودھ کے دھلے ساتھ ساتھ کہتا ہے کہ بھئی غلط تو غلط ہے، چاہے عرب علماء کریں یا عجم کریں۔ بھائی میرے سعودی عرب کے عالم ہو یا عجم کے عالم ہو، جو بات غلط ہے وہ غلط ہے۔
جب غلط تو غلط ہے تو صرف آپ ایک ہی مسلک کے علماء کو ٹارگٹ کیوں بنا رہے ہیں؟ بات تو کچھ تو ہے نا کہ آپ ایک ہی مسلک کے علماء کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں. وہ اگر ان میں سے کوئی السلام علیکم اس طرح کہتے تو اس پر ویڈیو بن جاتی ہے. اور یہاں آپ کے سامنے جو مسائل بتا رہے ہیں ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو کیا دلیل دی گئی؟ بخاری شریف نے دلیل دی ہے، مسلم شریف نے اذان کو اللہ اکبر کو اتنا لمبا کھینچا جائے، ہے دلیل کوئی؟ اس پر کوئی ویڈیو بنانی نہیں بنانی. کہتے ہیں کہ غلط غلط ہے، ہم یہ کہتے ہیں غلط، آپ غلط کہنے کی بات نہیں ہے، آپ ویڈیو بنا کر تو دکھائیں، پتہ چلے کہ آپ منصف مزاج ہیں. اگر وہاں آپ کے لیے ویڈیو بنانا ضروری نہیں ہے تو پھر ان علماء کے لیے، علماء حق کے خلاف آپ کو ویڈیو بنانا کیا؟ ہم نے کب کہا کہ سعودی علماء کی مخالفت کر دیں؟ ہم تو ان دنیا کے اندر جو بھی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی تقلید کرتا ہے، وہ ماہرین دین میں یعنی ماہرین دین میں سے کسی کی رہنمائی میں شریعت پر عمل کرتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں. ہم ان غیر مقلدین کو نہیں مانتے جو آپ کی طرح خود محقق بنے ہوئے ہیں جنہیں کچھ نہیں آتا. آپ کہتے ہو کہ ان کو کیا آتا ہے، ان کو کیا آتا ہے. میں کہتا ہوں ہمارے علماء تو بہت ہی اللہ جل جلالہ نے نوازا ہے. آپ کیا ہیں؟ آپ کو تو اپنے ہی نہیں مانتے. یہ شیخ رحمانی کو سن لیں، وہ کہتا ہے اس عاقل کو نہ سنو. تو عاقل صاحب آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. اچھا، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ آپ تو کوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں. حیران کن بات ہے، کہتے آپ تو کوڑے پر بیٹھے ہوئے ہو، جو ہے نا عرب پر جو ہے نا صاف شفاف دیوار پر کوئی چیز دیکھتے ہو اس پر اعتراض کرتے ہو، اور عرب کی صاف شفاف دیوار پر جو ہے نا کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں. عاقل صاحب یہ نہیں ہے کہ مقدس مقامات پر بیٹھنا یہ بڑی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ تربیت اگر ہے، دیکھیں نا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کہاں دفن ہوئے ہیں، کہاں کے تھے؟ اب آپ یہاں مقدس مقامات کے قریب بیٹھ کر لوگوں کو کیا ترغیب دے رہے ہیں؟ شرم گاہوں کو چومنے اور چاٹنے کی دے رہے ہیں نا. اب دیکھیں آپ اچھے مقامات پر بیٹھ کر برائی کی دعوت دے رہے ہیں، بے حیائی والی چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں. ہم الحمدللہ پاکستان میں بیٹھ کر بھی علماء حق کے دفاع کی بات کر رہے ہیں، علماء حق کے احترام کی بات کر رہے ہیں، قرآن کے احترام کی بات کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے پوری ویڈیو کے اندر مفتی صاحب کا مذاق اڑایا ایک چیز پر، جبکہ آپ کے خود علماء آپ کو بھی یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ناظرین کرام، عاقل صاحب سے پھر سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی بات میں سچے ہیں تو ویڈیو بنا کر دکھائیں مؤذنین حرم کے خلاف. اور یہ جو آپ نے کسی عرب عالم کی بتائیں کہ جائز ہے، اس کی دلیل لگا دیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعتاً آپ دلیل کے پیروکار ہیں، کسی کے مقلد نہیں ہیں. اگر اس وقت وہاں جا کر مقلد بن چکے ہو کسی پتہ نہیں کیا کسی لالچ کی وجہ سے، نہ آپ ان کے خلاف کچھ بول سکتے ہو. آپ کہتے ہو حق غلط تو غلط ہے، جو بھی کرے. جب غلط جو بھی کرے تو جو کرے اس کے خلاف ویڈیو بننی چاہیے اور اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے لانی چاہیے.